جب داتا ہجویری کی بارگاہ میں حاضری دے کر واپس آ رہا تھا تو میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ رات کا وقت تھا، بازار میں شور سا برپا تھا، لہٰذا میں نے رش میں سے گزرتے ہوئے فون اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ گھنٹی بند ہوتی اور پھر بج اٹھتی۔ میں پیدل چلتا ہوا حزب الافناف کے قریب پہنچا تو میرا ڈرائیور گاڑی لیے وہاں کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور فون چیک کرنے لگا۔ کافی سارے غیر مانوس نمبروں کی کالیں آئی ہوئی تھیں، لیکن ایک نمبر سے کم از کم 5 مس کالیں موصول ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس بے چین نمبر والے کو فون کرتا، اس کی کال پھر آ گئی۔ یہ شاہد بھائی کا نمبر ہے؟ دوسری جانب سے ایک صاحب نے پوچھا۔ السلام علیکم، میں نے جواباً کہا۔ جی فرمائیے۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے وفور مسرت سے کہا، السلام علیکم شاہد بھائی، میں بابر حسین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ شاہد بھائی، میں لیبر ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں۔ دراصل میں اور میری بیگم آپ کی کتاب جنات کا غلام پڑھنے کے بعد آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں؟ میں سمجھ سکتا تھا کہ بابر حسین کی طرح بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس حوالے سے کسی سے بھی نہ ملنے کے لیے صاف گوئی سے کام لیتا۔ برادر، اس کتاب کے حوالے سے آپ ملنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے آپ کے استفسارات ہوں گے، یا پھر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو آپ اس کتاب کے کرداروں کی مدد سے حل کروانا چاہتے ہوں گے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میں آپ سے مل نہیں پاؤں گا۔ میں کوئی کاروباری یا فی سبیل اللہ عامل بھی نہیں ہوں، نہ میں اس کام کو پسند کرتا ہوں، نہ مجھے یہ کام کرنے آتے ہیں، لہٰذا آپ کی مجھ سے ملاقات رائے گاہ جائے گی۔ آپ کی بات بجا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، میں آپ کا فین ہوں، لیکن حقیقت میں مجھے آپ سے ایک کام بھی ہے۔ اصل میں میری اور آپ کی کہانی بہت ملتی جلتی ہے۔ اگرچہ اب میں ایک اچھی جاب اور کاروبار سے منسلک ہوں، لیکن میں نے زندگی میں پراسرار حالات کی وجہ سے مشکلات اٹھائی ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں آج بھی ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں بتاتا چلوں کہ محض کتاب پڑھ کر آپ کا فین نہیں ہوا ہوں۔ میری بیگم، سمجھ لیں وہ آپ کی زلیخا ہے۔ میرا مطلب ہے جو آپ کی زلیخا کے ساتھ ہوا، میری بیگم بھی ان حالات سے گزری ہے۔ لیکن آپ کو آپ کی زلیخا نہ ملی، لیکن میں نے اپنی زلیخا کو حاصل کر لیا اور اسے موت و عذاب سے نکال کر واپس لایا تو بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ خوش تو اب ہوں کہ میری محبت میرے پاس ہے، لیکن اس فاتح محبت کو جو اولاد عطا ہوئی ہے وہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ہماری جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ایب نارمل ہے، بلکہ ایب نارمل تو عام سا لفظ ہے۔ میں بس کیا بتاؤں شاہد بھائی، میں ایسا بدقسمت انسان ہوں جو محبت دولت حاصل کر کے بھی بے بس ہے۔ میری دولت مجھے صحت مند اولاد نہ دے سکی، حالانکہ ملک سے باہر بھی ڈاکٹروں سے علاج کرائے، ہر طرح کی رپورٹس ٹھیک ہوتی رہی ہیں، ڈاکٹروں کی مکمل نگرانی میں بیگم کا چیک اپ ہوتا رہا، الٹرا ساؤنڈ اور سارے ٹیسٹ ٹھیک ہوئے اور نارمل بیبی کی تصدیق کرتے تھے۔ لیکن جب بیبی پیدا ہوتا تو دنیا میں آتے ہی وہ ایک ایسی دردناک اور زہریلی آواز نکالتا کہ ڈاکٹر اور نرسیں سراسیمہ ہو جاتے، سنسنی پھیل جاتی تھی۔ یہ باتیں خاصی پیچیدہ اور حیرت ناک ہوں گی، بس میں جانتا ہوں، اور آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کی رہنمائی سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں آپ سے مل تو لیتا ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتا میں آپ کا مسئلہ بھی حل کر پاؤں گا۔ میں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اسم اعظم بتا دیتا ہوں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔